بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہر انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس کا نام ہے دار الامتحان۔ یہ اس کو اللہ نے امتحان کا گھر بنایا ہے، دار الامتحان۔ اس امتحان کے گھر میں ہر ایک کو اللہ پاک امتحان کے لیے بھیجتا ہے اور ہر ایک کو امتحان سے گزارتا ہے۔ کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی غم میں ڈال کر امتحان لیتا ہے، کبھی حالات بنا کر امتحان لیتا ہے، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتا ہے۔ اچھوں کا بھی امتحان لیتا ہے، بروں کا بھی امتحان لیتا ہے، نیک لوگوں کا بھی امتحان لیتا ہے، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، یہاں تو اللہ نے نبیوں کا امتحان لیا، اللہ کے محبوب بندے انبیاء، انہیں بھی امتحانات سے گزارا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا، ایک امتحان نہیں، کئی امتحانات سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کہتے ہیں امتحان، آزمائش۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حالانکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا ہے۔ فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست ہے ابراہیم،
خالق کائنات زمینوں آسمانوں کا بنانے والا کہتا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ کوئی بڑا آدمی کہہ دے کہ وانمباڑی میں فلاں میرا دوست ہے تو آدمی کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ فلاں نے مجھے دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات کہہ رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست زمین پر ابراہیم ہے. لیکن دوست کو بھی چھوڑا نہیں، ان کو بھی امتحانات سے گزارا. تمام نبیوں کو امتحانات سے گزارا گیا، انبیاء کو امتحانات سے گزارا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدید سخت امتحانات نبیوں پر آئے اور نبیوں میں سب سے زیادہ سخت امتحانات میرے اوپر آئے. حالانکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں تو خلیل کو بھی امتحانات سے گزارا، حبیب کو بھی امتحانات سے گزارا. ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے. اردو میں محاورہ ہے صبر ایوبی. ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور. تو ان پر بیماریاں آئیں، انہیں اللہ نے بیماریوں میں ڈالا اور بیماریاں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ وہ گاؤں چھوڑ کر ایک پہاڑ میں جا کر اس کے غار میں رہنے لگے. وہ غار ان کے لیے آئی سی یو تھا. بیمار زیادہ ہو گیا تو کہاں رکھتے ہیں؟ آئی سی یو میں رکھے بھائی. یہاں مطلب کہ بیماری بہت زیادہ ہے تو ان کا غار آئی سی یو تھا. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ دیتے ہیں اور حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اکیلی بیوی، ایک بیوی، وہ ان کی خدمت اس غار میں کرتی رہی. آخر تک وہ بیوی خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایوب علیہ السلام کا صبر بھی اس کا پیالہ بھر گیا. صبر کا پیالہ بھر گیا. تو انہوں نے اللہ کو پکارا. قرآن کریم میں ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بیماری میں بہت تکلیف پہنچی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. صبر کا پیالہ چھلک گیا. ادھر سے دعا چلتی ہے اور ادھر سے جواب آتا ہے. ادھر سے چلتی ہے دعا، ادھر سے آتا ہے جواب. دعا ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کو نصیب ہے. دنیا کی کسی قوم کو دعا کی دولت ان کے پاس نہیں ہے کہ حال جو بھی آئے اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اس کے سامنے پیشانی رگڑو، ناک رگڑو، پیشانی رکھو،
اس سے مانگو. اللہ کو سب سے زیادہ پسند دعائیں مانگنے والا ہے. اور یہ ایسی دولت ہے دعا کی دولت کہ دنیا میں کسی قوم کو یہ دولت نصیب نہیں ہے جو مسلمان کو دی ہے اللہ نے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے نبیوں کو، اللہ نبیوں کو سکھاتا ہے کہ دیکھو میرے دربار میں آؤ تو اس طرح مانگو، اس مضمون سے آؤ، اس مضمون سے آؤ. مضمون اپلیکیشن کا مضمون. آفیسر کے پاس، بڑے آفیسر کے پاس کام اٹک گیا ہے، فائل اٹک گئی ہے، سگنیچر نہیں ہو رہا ہے، تو کسی جاننے والے کو پکڑتے ہیں. وہ جا کے ان کو بولتا ہے سر நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் ரொம்ப வேண்டியவர் கொஞ்சம் ஒரு வேலை செய்ய கொடுங்க சார். تو انہیں 4 جملے بولتا ہے. پاپا இப்படி ஒரு லெட்டர் அப்ளிகேஷன் எடுத்துன்னு வா. وہ 4 جملے سکھاتا ہے. وہ اپلیکیشن کسے دینا سو؟ کسے دینا بھائی؟ وہ جو سکھا رہا ہے اسے دینا سو. مچوں ویلے ನಾ ಪಾತ್ಕರಂತ نہیں اور نال எழுத்து کونا مچوں ویلے نہ پاتکرم پوپا نہیں. کتنا سکون ہو جاتا ہے آدمی کو کہ آفیسر نے خود مضمون دیا ہے درخواست کا اور یہ کہا ہے کہ باقی کام میں دیکھ لوں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب آدم علیہ السلام روئے 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 اتنا روئے کہ قیامت تک کے اولاد آدم کا رونا جمع کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا. قیامت تک انسان مل کے اتنا نہیں رو سکیں گے جتنا وہ روئے ہیں. تو اللہ کو رحم آ گیا اور رحم آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے. چند کلمات سکھائے. وَيَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ اللہ نے وہ چند کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کہ ان کلمات سے دعا مانگو. تو اللہ نے وہ کلمات وَإِذْ يَتَلَقَّى اللہ نے ان کو سکھائے وہ کلمات کہ اس طرح دعا مانگو. تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کے سارے قصور معاف کر دیے. علماء کہتے ہیں کہ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کلمات وحی کی آدم پر اللہ نے کہ اس طرح معافی مانگو. تو جس کے پاس درخواست جانی ہے وہی سکھا رہے ہیں درخواست اس طرح لاؤ، درخواست اس طرح لاؤ. یہ کتنی بڑی نعمت مسلمان کو حاصل ہے کہ اس کا رب اسے سکھا رہا ہے کہ میرے دربار میں آؤ تو اس طرح آؤ، یہ مانگو. قرآن کریم تمام نبیوں کی دعائیں بھری ہوئی ہیں. بعض رکوع ایسے ہیں کہ سارا رکوع دعائیں. اور تلاش کیجئے، پتہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا آدم علیہ السلام نے مانگی، یہ دعا نوح علیہ السلام نے مانگی، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی،
یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہ دعا عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں۔ اس سے بڑا کوئی خزانہ ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کی دعائیں قرآن میں کہ کس نبی نے اللہ سے کیا مانگا، کس دعا پر اللہ نے اس نبی کو کیا عطا کیا۔ آدم نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ساری نافرمان قوم کو ہلاک کروا دیا، ایک دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ چلا دیا۔ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو بنی اسرائیل کو پار لگایا اور فرعون کو، اس کی فوجوں کو اس کے ہتھیاروں کے ساتھ ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ایک دعا پر پوری بنی اسرائیل پار لگ گئی اور فرعون کی قوم دریا میں ڈوب گئی۔ ہر نبی نے ایک دعا مانگی۔ ایک دعا حضور کو، ہر نبی کو اللہ ایک خاص دعا دیتا تھا۔ ویسے تو عام دعائیں ہیں لیکن ایک خاص گفٹ، ایک خاص دعا اللہ ہر نبی کو دیتا تھا، جس دعا کو نبیوں نے مانگ کر اپنی قوموں کو ہدایت دلوائی، ہلاک کروایا، سمندر میں ڈبوایا۔ ایک دعا ویسے ہی حضور کو بھی دی اللہ نے، ایک خاص دعا، جیسے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی، حضور کو بھی ایک خاص دعا دی، لیکن حضور نے وہ خاص دعا دنیا میں نہیں مانگی۔ تمام نبیوں نے اپنی خاص دعائیں مانگ لی، اور مانگ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈبویا، اور نوح علیہ السلام نے پوری قوم کو ڈبویا۔ حضور کو بھی ایک خاص دعا دی اللہ نے، لیکن حضور نے وہ خاص دعا دنیا میں نہیں مانگی، اس کو حضور نے آخرت کے لیے ریزرو کیا کہ وہ دعا جب قیامت کے میدان میں ساری مخلوق پریشان ہوگی، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اس کے گناہوں کے اعتبار سے اس کے پسینے ہوں گے، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، انسانیت پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اللہ کا جلال وہ انتہا پر ہوگا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کچھ کلام کرے، مخلوق ساری پریشان ہوگی، اور ساری پریشان مخلوق اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس آئی ہے کہ سارے انسان پریشان ہیں، حساب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہے، آپ انسانوں کی سفارش اللہ سے کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے، جس کو جہاں جانا ہے وہاں جانے کا فیصلہ ہو جائے، حساب تو شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے آج ڈر ہے کہ اگر اس دانے کے کھانے کا سوال مجھ سے کر لیا گیا کہ جو دانا مانا تھا وہ کیوں کھایا تم نے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری ہمت نہیں ہے آج سفارش کی کہ اگر میرے بارے میں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے ہمت نہیں ہے، اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ نافرمان بیٹے کی سفارش کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟
ایک ایک نبی کے پاس سے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کی روح ہیں، کلمہ ہیں، پاک مریم کے بیٹے ہیں، آپ آج اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ تمام انسان پریشان ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قرآن کریم میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیش کیے جائیں گے قیامت میں، ہر ایک حساب دے گا نا، تو نبی حساب دیں گے اپنی قوموں کا کہ تمہاری قوم میں تم نے کیا کام کیا. آج کارگزاری ہوئی نا، کب ہوئی کارگزاری؟ آج زہر سے پہلے تمہاری گاؤں بستی میں کیسا کام ہوا، تمہارے گاؤں میں کیسے کام ہوا، تمہارے یہاں 5 مسجدیں کیسی پامال پرائی. تو نبیوں سے پوچھے گا اللہ کہ میں نے جو تمہیں دین دے کر بھیجا، دعوت دے کر بھیجی، تم نے کیا کیا؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، تو اللہ کو جلال آئے گا، جلال. اور جلال آ کے اللہ کہے گا کہ تو نے اور تیری ماں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہم دونوں کو بھی شریک کر لو، اللہ بنا لو. تو نے کہا تھا انت قلتا، قرآن میں ہے انت قلتا، تو نے کہا تھا. کہ میرے ساتھ تجھے اور تیری ماں دونوں کو شریک کر کے اللہ بنا لو، 3 اللہ، ٹرینیٹی. تو عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، کانپنے لگیں گے. اللہ کا جلال ہوگا اور اللہ کہے گا تو نے کہا تھا. تو پھر کہیں گے کہ اللہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں بتائی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو ان کو وہی بتایا جو آپ نے مجھے بتایا. پھر انہوں نے میرے بات کیا کیا اللہ آپ جانتے ہیں، میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں جو انہوں نے میرے بات کیا. تو سب نبی ڈرتے ہوں گے. آخر میں سب مل کے کہیں گے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے علاوہ آج کسی کو حمایت کی، سفارش کی، آج کسی کو ہمت نہیں ہے. تو ساری مخلوق تمام نبیوں سے نکل کر حضور کی خدمت میں آئے گی کہ انسانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے، اللہ حساب شروع کر دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ سے ایک دعا مانگوں گا. اب میں نہیں جانتا کہ میں اس وقت کیا دعا مانگوں گا. اس وقت وہ دعا اللہ میرے دل میں ڈالے گا، وہ دعا اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا، اور میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا اس کی تعریف ایسی کروں گا کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت میں بدل جائے گا. اللہ کا غضب اللہ کی رحمت میں بدل جائے. وہ کیا دعا مانگوں گا میں؟ وہ ایک خاص دعا ہے جو مجھے دی گئی ہے، وہ میں نے دنیا میں نہیں مانگی، اس کو میں نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اس وقت کے لیے رکھا ہے. اور میں اس وقت وہ دعا مانگوں گا، وہ دعا اللہ میرے دل میں اتارے گا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ دعا کیا ہے. وہ اس وقت میرے دل میں آئے گی اور میں ایسی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی. اور اللہ فرمائیں گے حساب شروع کرو، حساب شروع کرو. یہ ہے رحمت للمسلمین. ارے بولو بھائی، رحمت للعالمین. ایک خصوص حضور کی ایک ایسی خصوصی شفاعت ہے، سفارش، شفاعت کہ جس شفاعت کا نفع فائدہ تمام انسانوں کو ملے گا، تمام انسانوں کو.
پہنچے گا، ماننے والوں کو بھی، نہیں ماننے والوں کو بھی، حضور کو نبی ماننے والوں کو بھی، نہیں ماننے والوں سب کو اس صفات کا فائدہ پہنچے گا، جو قیامت کے میدان میں حضور اللہ کی سفارش کریں گے کہ بندوں پر اپنا غضب ٹھنڈا کر دے اور اپنی رحمت کو غالب کر کے ان کا حساب شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے حساب شروع کرو۔ ایک دنیا ہے، ایک دنیا جس کو دنیا نہیں جانتی، جس کو دنیا نہیں جانتی۔ ہم نیو یارک میں تھے تو وہاں 3 دارالعلوم ہیں۔ کہاں بھائی؟ وہ کیا گڑیا تم کے پاس ہے سو؟ ہاں، امریکہ کا بڑا شہر نیو یارک، وہاں 3 دارالعلوم، وہاں کے محتمم صاحب وہ ہمیں لے گئے، مدرسہ دکھایا، پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے بچوں کو کچھ نصیحت کرو۔ تو حفظ کی کلاس تھی، اس میں کچھ گورے بچے، کچھ کالے بچے۔ امریکہ میں 2 قومیں رہتی ہیں، ایک وہ جو یورپ سے گئے وہ گورے ہیں، ایک وہ جو افریقہ سے گئے جن کو افرو امریکن کہتے ہیں، وہ کالے ہیں، اور بیچ میں ہمارے تمہارے جیسے لال پیلے۔ تو وہ 3 نسلوں کے بچے تھے وہاں، امریکن گورے بھی اور امریکن کالے بھی اور ہمارے ہندوستان کے اور یہ یہاں کے ہمارے جیسے، اور وہ سب حفظ کر رہے تھے۔ کسی کا پورا ہو گیا، دور کر رہا ہے، کسی کے 15 ہو گئے، 12 ہو گئے، 20 پارے ہو گئے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ کچھ ان بچوں کو نصیحت کرو۔ تو ایک دم سے اس وقت میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نعمت اور دولت ہے کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں حاصل ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اللہ کا کلام تمہارے سینوں میں۔ دنیا کے کسی مذہبی بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہبی بڑے کو، ان کے مذہب کے بڑے کو، ان کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا پوپ ہے، پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے۔ پوچھو اسے یاد ہے؟ پوچھو اسے یاد ہے تو بائبل؟ تو پوپ کو بائبل یاد ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ بائبل کون سی ہے صحیح ہے۔ تو دنیا کے کسی قوم کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ اور دیکھو تم، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 10 سال کا بچے، وہ تمہارے سینوں میں اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تمہارے سینوں میں، کتنی بڑی دولت ہے۔ اور واقعی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آج مسلمان کو اس دولت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بڑی دولت دعائیں، قرآن میں جو دعائیں ہیں کہ کس نبی نے اللہ سے کیا دعا مانگی، تو میں کیا کہہ رہا تھا
کہاں سے چلے؟ چاہے بھوک لگ گئی تو ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی. کتنی چھوٹی سی دعا ہے. آدم علیہ السلام نے دعا مانگ کر اپنا گناہ معاف کرا لیا. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو حکم آیا, ادھر سے دعا چلی, ادھر سے حکم آیا کہ ایوب وہ سامنے پہاڑ میں, سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ جا کر اپنا پاؤں مارو. انہوں نے جا کے وہاں پاؤں مارا تو چشمہ نکلا کہ اس چشمے سے نہاؤ. اور جب انہوں نے اس چشمے سے نہایا تو ساری بیماریاں دور ہو گئی. آج بھی لوگ جاتے ہیں, وہ چشمے کا پانی, وہ چشمہ جاری ہے آج بھی. جو ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے چشمہ جاری کیا, وہ چشمہ کیا وہ پانی ہمارا پانی حضرت نہیں, زمزم جیسے جاری ہے وہ چشمہ بھی جاری ہے. جو ان کی پیروں کی ٹھوکر سے اللہ نے ان کے لیے نکالا, وہ چشمہ جاری ہے. تو لوگ وہاں جاتے ہیں, کینوں میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں, بیماروں کو نہلاتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے ان کو بھی شفا دے گا. تو پیتے بھی ہیں, کینوں میں بھر کے لیتے بھی جاتے ہیں. تو ہم بھی گئے, ہماری جماعت وہاں تھی اس علاقے میں. وہ ترکی میں ہے, اصلاً شام کا علاقہ ہے لیکن اب ترکی میں آ گیا ہے. تو ہم بھی وہاں گئے, ہم نے بھی اس غار کی زیارت کی. اس میں ایک حصیر بچھی ہوئی ہے, ایسی حصیر ہے کہ اس پہ ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن کاٹے تھے. پھر وہ چشمہ, تو ہم نے بھی اس کا پانی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارا بسلری جھک مارتا ہے, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے, اسے امتحان کا گھر بنایا ہے. یہاں ہر ایک کو امتحان سے گزارتے ہیں, ہر ایک کو امتحان میں ڈالتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ امتحان تو گناہگار کا بھی ہے, نیک آدمی کا بھی ہے. نیکوں کا بھی امتحان ہے, گناہگاروں کا بھی امتحان ہے. فرق یہ ہے کہ نتیجہ گناہگار اپنے امتحان میں ناکام ہے اور دیندار اپنے امتحان میں کامیاب ہے. گزریں گے دونوں امتحان سے, لیکن ایک کا نتیجہ کامیابی ہے, دوسرے کا نتیجہ ناکامی ہے. جیسے چوہے کو بھی کھلاتے ہیں اور پرندے کو بھی کھلاتے ہیں. پرندے کے لیے بھی پنجرا بناتے ہیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے چڑیا, طوطا, مینا, کبوتر پالنے کا, تو اس کے لیے پنجرا بناتے ہیں. تو پرندے کے لیے بھی پنجرا بناتے ہیں, اور چوہے کے لیے تمہارے یہاں نہیں بناتے. پہلے میں ناسا جان پہ کہتے بھی اور رکھتے ہیں, اس کے لیے بھی پنجرا بناتے ہیں. دونوں کے پنجرے ہیں,
لیکن دونوں کے پنجروں میں فرق ہے. پرندے کے لیے بناتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ ڈال دے, کہیں بلی اس کی گردن پہ پکڑ لے. تو پرندے کے لیے پنجرا بنایا اس کی حفاظت کے لیے, اور چوہے کے لیے پنجرا اس کی ہلاکت کے لیے. ایک کا پنجرا حفاظت کے لیے, دوسرے کا پنجرا پکڑنے کے لیے, ہلاکت کے لیے. پرندے کو اس لیے پنجرا کہ کوئی بلی ولی ہاتھ نہ ڈال دے, گردن نہ پکڑ لے, اور چوہے کا اس لیے پنجرا کہ اسے پکڑ کر اس کی شرارتوں کی سزا دینا ہے. پنجرے دونوں ہیں, ایک حفاظت کے لیے پنجرا, ایک ہلاکت کے لیے پنجرا. دونوں کو کھانا دیتے ہیں دونوں کو, اسے بھی دانا ڈالتے ہیں. اور اسے چوہے کو کھوپرا روسٹ کر کو لگاتے ہیں, کھوپرا بھن کو, سکی مچھی بھن کو, کھوپرا بھن کو. کھوپرا روسٹ کرو, کیسی خوشبو آتی ہے. بچہ بولتا ہے اماں مزے دے, اماں مزے دے, تو بولتے نہیں رہ جا, یہ چوہے کے واسطے. تو کیا چوہے سے محبت بچے سے زیادہ ہے کہ بچے کو تو دیتی نہیں, چوہے کو دے رہی ہے کہ نہیں رہ جائے, چوہے کے واسطے. نہیں, محبت نہیں, یہ تو پکڑ کے لیے, پکڑ کے لیے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھایا, اور فرعون کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھایا, اور حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں, ان کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھایا. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ انجام کیا ہے, انجام کیا ہے. وہ تخت فرعون کے لیے ہلاکت کا تخت تھا, ہلاکت کا, اور وہ تخت یوسف علیہ السلام کے لیے عزت کا تخت تھا. تو حالات تو سب پر آئیں گے. ایک صاحب آ کر بولے کیا جی اچھے کارکن جی نا, جماعتہ میں پھرے, پیدل 4 مہینے گئے, ملکہ میں گئے, ان کو کرونا آ گیا نا جی. ایسے آدمی نا جی, پکے نمازی, روزدار, پکے پرہیزگار, 3 دن جاتے تھے, گشتہ کرتے تھے, پیدل جماعتہ میں پھرے, ملکہ میں گئے. حضرت ان کو کرونا آ گیا نا حضرت. تو بھائی اللہ, وہ تو جنت ہے جہاں کرونا نہیں آئے گا. وہ تو جنت ہے جہاں کوئی امتحان نہیں ہے, سارے امتحانات موت پر ختم ہیں, سارے امتحانات موت پر ختم ہیں. پھر فیصلوں کا دن ہے, فیصلوں کا دن, یوم الفصل. قرآن کہتا ہے یوم الفصل, وہ فیصلوں کا دن ہے. یوم التغابن, یوم التغابن, وہ ہار جیت کا دن ہے. وہاں پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا, کون جیتا کون ہارا. یہاں پہ سب امتحان دے رہے ہیں, یہاں پہ سب امتحان دیں گے, سب دے رہے ہیں. ہر ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ دن ہوگا یوم الفصل, فیصلوں کا دن. یوم التغابن, ہار جیت کا دن. وہاں کچھ جیتیں گے کچھ ہاریں گے. جو جیتے وہ ایسا جیتیں گے کہ پھر کبھی نہیں ہاریں گے, جو ہارے وہ ایسا ہاریں گے کہ پھر کبھی نہیں جیتیں گے. وہ یوم التغابن.
ہار جیت کا دن. یہاں سب کو گزرنا ہے حالات. تو بھائی اور امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ ناکامی کیا ہے؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ حق کی ابتدا ہوتی ہے ناگواریوں سے اور انتہا ہوتی ہے کامیابی. حق کی ابتدا کیسے؟ ناگواریاں، ہر طرح کی ناگواریاں. صحابہ کو مکے میں کیسی کیسی ناگواریاں آئیں، کیسی کیسی ناگواریوں سے حضور کو گزرنا پڑا، صحابہ کو گزرنا پڑا. تو حق کی ابتدا ہے کیسے؟ ناگواریوں سے اور انتہا کامیابی. اور باطل اس کی ابتدا ہے عیش، جی چاہی من مانی جی چاہی. باطل کی ابتدا جی چاہی من مانی سے ہوتی ہے اور انتہا ساری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، ہر زمانے کی تاریخ دیکھیے، ہر زمانے کی تاریخ کے قوموں کو دیکھیے، قوموں کو، ان کے افراد کو دیکھیے، حق والے ان کی ابتدا ناگواریوں سے، ناگواریوں کے حالات اور ان کی انتہا کامیابی. اور باطل عیش کے حالات، جی چاہی من مانی اور اس کی انتہا ناکامی. بس یہ ہے امتحان کہ آدمی دنیا میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. آدمی کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. جینے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں. ایک راستہ ہے حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے. ہمارے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان سنائی گئی ہے. ہمارے گھر میں جب بچہ ہوا ہے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی اذان سنائی گئی ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں کیا سنایا گیا؟ اذان سنائی گئی ہے. یہ اس عہد کی یاد ہے جو عہد عالم ارواح میں اللہ نے لیا تھا. الست بربکم، جو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، اس عہد کی یاد ہے جو بچے کے پیدا ہوتی اس کے کان میں دلائی جاتی ہے کہ تیرے دنیا میں زندگی گزارنے، اب تو دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تجھے اپنی زندگی کے دن دنیا میں گزارنے ہیں. تو کیسے گزارے گا؟ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان ڈالی گئی ہے اور سب سے پہلے ہمارے گھروں میں بچوں، پیدا ہونے والے بچوں کو ہم نے ان کے کانوں میں اذانیں دی ہیں کہ یہ راستہ دنیا میں جینے کا راستہ ہے. 5 مرتبہ روزانہ اسی کو یاد دلایا ہے کہ ہر قدم پر دیکھو، کیا دیکھو؟ حکم اللہ کا دیکھو، طریقہ نبی کا دیکھو. یہ ہے دین، یہ ہے کلمہ، اور یہی ہے امتحان، یہی ہے امتحان.
قدم پھسلتے ہیں، قدم پھسلتے ہیں دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر آدمی بہکتا ہے، بہکتا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجے یاد دلانے کے لیے، اپنی مخلوق کو یاد دلانے کے لیے کہ میرے بندوں کو یاد دلاؤ، میرے بندوں کو یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، جس کے سامنے ہم ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ تو کہہ دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایک ہمارا راستہ ہے، اس پر آنا ہے، اس پر آنا ہے، اور حضور کی امت کی ایڈیشنل ریسپانسبلٹی، حضور کی امت کی دوہری ذمہ داری، حضور کی امت کی دوہری ذمہ داری ہے کہ حضور کی امت کو اس راستے پر آنا ہے اور دنیا کو اس راستے پر، بولو بھائی، خود آنا ہے، دنیا کو اس راستے پر لانا ہے۔ دوسروں کو راستے پر لانے کی ذمہ داری نبیوں کی تھی، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے۔ نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پر، نبی تو خود راستے پر ہوتے ہی تھے، کام کیا تھا ان کا؟ وہ تو راستے پر تھے ہی، نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، کام کیا تھا ان کا؟ بولو بھائی، دوسروں کو راستے پر لانا، یہ کام تھا نبیوں کا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کی امت آخری امت ہے، اور حضور کا دین آخری دین ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب وہ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام جو نبی کرتے تھے، اب نبی نہیں آئیں گے تو وہ کون کرے گا؟ کون کرے گا بھائی؟ وہ ذمہ داری اللہ نے حضور کی امت پر ڈالی ہے۔ اب اس امت کے دو کام ہیں، راستے پر آنا، یہ راستہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، راستے پر آنا، اور دنیا کو راستے پر لانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جان مال لگانا، اس کے لیے عقل سمجھ، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دین پر لگانا۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ نعمت دی ہے، کسی کو علم کی نعمت، کسی کو عقل و سمجھ کی نعمت، کسی کو فہم کی نعمت، کسی کو، تو یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، اس کا جان، اس کی دی ہوئی جان بھی، اس کا دیا ہوا مال بھی، اس کی دی ہوئی نعمتیں بھی، اس کا کتنا حصہ ہم نے دنیا پر لگایا اور اس کا کتنا حصہ ہم نے دین پر لگایا، حساب ہم کو خود کرنا ہے، ہمیں خود ہر ایک کو حساب کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان مال، اس کی دی ہوئی عقل سمجھ، اس کی دی ہوئی قوتیں، اس کی دی ہوئی جوانی، اس کا کتنا حصہ ہم نے دنیا کے لیے لگایا،
اور اس کا کتنا حصہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے لگایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کل کے لیے کیا کیا ہے. کل سے مراد یہاں مرنے کے بعد آنے والی کل ہے, مرنے کے بعد آنے والی کل ہے. آج ہے اور آج دنیا سے چلے گئے تو کل آج آ گئی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھ لے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے, آج کے لیے میں نے کیا کیا ہے. وہ تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں روزانہ. آج کے لیے میں نے کیا کیا ہے وہ تو میں روزانہ دیکھتا ہی رہتا ہوں. ہر شخص دیکھ رہا ہے, لیکن میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے. ہر شخص دیکھ لے. اللہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر نفس, ہر جان, ہر جی دیکھ لے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس کے لیے بھائیو اس تبلیغ کے کام میں یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ زکات کی طرح نکالو. زکات کی طرح جیسے مال کی زکات نکالتے ہیں ویسے جان کی زکات نکالو. جیسے مال کی زکات حساب کر کے نکالتے ہیں, جان کی زکات نکالو کہ روزانہ کا کتنا دنیا کے لیے, کتنا دین کے لیے. یہی تو ہے زکات. حساب کرتے ہیں نا کہ بھائی اس میں سے اتنے % نکالنا, زراعت کی اتنی, جانوروں کی اتنی, پیسے کی اتنی. اسے الگ کر دو, کیونکہ یہ مال میں اللہ کا حق ہے, یہ مال میں اللہ کا حق ہے. تو بھائیو جان میں اللہ کا حق نہیں ہے, جان میں اللہ کا حق نہیں ہے. یہ جان کس نے دی؟ ماں باپ نے دی. جان ماں باپ نے دی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. میں تمہارے نقشے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہوں. اللہ ڈھالتا ہے جیسے کمار مٹی میں ڈھالتا ہے, تو اللہ ماں کے پیٹ میں ڈھالتا ہے. وَلْتَنْظُرْ کیا پڑھا تھا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے نقشے ڈھالتا ہوں. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. تمہارے جسم کے نقشے ڈھالتا ہوں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. تو اس جان کا کتنا حصہ دین کے لیے لگانا ہے, کتنا لگایا, آئندہ کتنا لگانا ہے, کتنا لگایا کارگزاری ہے, کتنا لگانا ہے عزائم ہے, کتنا لگ گیا کارگزاری. بے شک کمی ہوئی, بے شک کمی ہوئی. ہمیں اقرار ہے, اپنی قصور کا اقرار ہے, ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ کم سے کم 10واں ہم اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے. کم سے کم 10واں. اللہ ہمت دے, ایک بار 4 مہینے, پھر ہمت دے اللہ ہر سال کے 4 مہینے. ملکوں میں جائیں گے, پیدل جماعتوں میں پھریں گے, دنیا کے ملکوں میں جائیں گے. اگر اتنی ہمت نہ ہوئی تو ایک بار 4 مہینے لگانے کے بعد سال کا چلہ. مہینے کے بولو بھائی 3 ہفتے کے 2 گز, روزانہ کے اگر یہ حساب لگاؤ تو یہ ہر چیز کا 10واں 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 ہے. 24 گھنٹے کا 10واں 2.5 گھنٹے, باقی 22.5 گھنٹے تمہاری حاجتوں ضرورتوں پر لگاؤ. لیکن اس میں سے 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے نکال لو. 27 دن اپنی حاجتوں ضرورتوں پر لگاؤ, اس میں سے 3 دن اللہ کے دین کے لیے نکال لو.
10 महीने 20 दिन अल्लाह के दुनिया की जरूरतों की हाजतों के लिए लगाओ, 1 महीना 10 दिन चिल्ला और अल्लाह के दीन के लिए निकाल दो। ये कम से कम है, कम से कम है। वरना भाइयों, नेमतें तो अल्लाह की इतनी हैं कि सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया जाए तो भी हक अदा नहीं होता, हक अदा नहीं होता। जिन्होंने सब कुछ लगा दिया वो ये कहते हुए दुनिया से गए कि हम हक अदा नहीं कर सके, तो हम भी हक अदा नहीं कर सके। लेकिन अगर इतना करते रहेंगे तो अल्लाह हमें भी मंजिल को पहुंचाएगा। और अगर मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो कुरान और हदीस में बशारतें हैं कि जिनका रास्ता पकड़ा था क़यामत में अल्लाह उनके साथ उठाएगा। जिनका रास्ता पकड़ा था क़यामत में उनके साथ अल्लाह हशर करेगा, हशर करेगा। उनका रास्ता उनकी मंजिल की तरफ चलाएगा। जिनका रास्ता पकड़ा था उनके साथ उठाएगा। इसके लिए भाई सब नियत करो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह 4 महीने तो एक बार लगाना है। क्या इतनी भूख लग गई कि इंशाअल्लाह भी नहीं निकल रहा है? एक मरतबा तो 4 महीने इंशाअल्लाह लगाना है, ठीक है। और अल्लाह से दुआ मांगना है कि हमारा 1/3 1/3 हमारा 1/3 अल्लाह के दीन के लिए लग जाए। 2/3 हमारी जरूरतों और हाजतों पर, घर बार पर, भी बच्चों पर। 1/3 अल्लाह तो हमारी जान माल का, तेरी दी जान माल, तेरा दिया माल, तेरी दी जान, तेरी दी ही अकल, तेरी दी हुई सलाहियत अल्लाह 1/3 तो अपने दिन के लिए कबूल कर ले, तो कबूल कर ले उसमें से 1/3। तो नियत करो हर साल के 4 महीने, ये 1/3 है हर साल के 4 महीने। फिर कम से कम साल का चलना। और मकाम के काम में अपनी मस्जिद के जमात के साथ जुड़कर उसमें लगे रहे। तालीम, गश्त, 3 दिन हर पुराना अपने साथ 3 दिन की जमात बनाकर ले जाए। जो नए नए साथियों को इस महीने मैं तैयार करके 3 दिन के लिए लेकर गया, वो इस महीने की मेरी कमाई है, मेरी आखिरत की कमाई है इस महीने की। मेरे वो साथी जिनको मैंने तैयार किया और मैं उनको 3 दिन लेकर गया मेरे साथ, वो मेरी इस महीने की कमाई है। मेरा कोई महीना कमाई से खाली ना रहे। तो भाई इसके करते हैं इरादे सब इंशाअल्लाह। 4 महीने के लिए, आने वाले 4 महीनों में 4 महीने के लिए मकाम पर, सूबों में, हिंदुस्तान के दूर दूर के सूबों को जाने और दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए आइंदा 4 महीनों में, 4 महीने के लिए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, रमजान तक 4 महीनों के लिए कौन तैयार हैं? जरा खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह पिछली मजलिसों में आपने नाम दिए हैं, अभी नाम लेने का वक्त नहीं है। अभी तो सिर्फ हिम्मत करके खड़े हो जाओ। कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है? जो कल से खड़े हुए, नाम लिखाया, वो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होते जाओ। 4 महीने अंदरून, 4 महीने बैरून, 4 महीने मुल्कों के लिए, 4 महीने पैदल जमातों में, रमजान तक। इन आने वाले 4 महीनों में कौन कब 4 महीने लगाएंगे? हिम्मत करो, खड़े हो जाओ, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। तो बैरून वाले, अंदरून वाले भी खड़े हो। अंदरून में 4 महीने, बैरून में 4 महीने, सब हिम्मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अभी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।
اللہ سب کو قبول فرمائے. اور بھائی اچھا آنے والے ان 4 مہینوں میں چلہ کون کون لگائیں گے بھائی؟ اب کھڑے ہو جاؤ بھائی چلے والے بھی. جی نقد بھی ہے. نقد بھی جنوری میں 4 مہینے چلہ, فروری میں 4 مہینے کھڑے ہو چلہ, جاؤ. مارچ میں 4 مہینے چلہ. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. واہ 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 ماشاء اللہ. اکثر مجمع کھڑا ہو گیا, اکثر مجمع کھڑا ہو گیا. 4 مہینے یا چلہ. اسٹوڈینٹس آنے والی چھٹیوں میں, اسٹوڈینٹس آنے والی چھٹیوں میں جی طلبا جتنی چھٹی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. جتنی چھٹی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا ایک دوسرے کو کھڑا کرو, ایک دوسرے کو ذرا ہمت دلا کر. دیکھو تمہارے بہت سے دوست ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے ارادے کراؤ کھڑا کرو. جی دیکھو جو دیکھو پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بہت ساری جماعتیں بھی ترتیب بنی چکا. جی اللہ کرے یہ ایسی مجلس ہو جائے کہ 100% سب کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. جی 100% کھڑے ہو باہر جائیں. والے پیچھے والے اوپر والے. جی کتنا اللہ کو پیار آئے گا, کتنا اللہ کو پیار آئے گا کہ میرے یہ بندے اپنی جان بال لے کر میرے راستے میں نکلنے کے لیے شوق سے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اور پیچھے والے بھی. جی ذرا کھڑا کر دو بھائی, جب کھڑے ہیں نا ذرا نظر دوڑاؤ. واہ 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 ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور باہر والے اور جو مجمع پیچھے دائیں بائیں. ایسی مجلس 100% سب تیار ہیں. ماشاء اللہ 100% سب تیار ہیں. اللہ مبارک کرے, قبول فرمائے. آمین. بہت اچھا. تشریح رکھیے. بیٹھ جاؤ. ہر مہینہ 3 دن لگائیں گے بھائی. اپنی جماعت بنا کر لگانا, نئے ساتھیوں کو تیار کر کے ساتھ لے کر جانا. یہی انشاءاللہ تمہارے ساتھ بعد میں چلے میں جانے والے بنیں گے, 4 مہینے میں لگانے والے بنیں گے, مسجد کی جماعت میں جڑنے والے بنیں گے. اس کے لیے ان کو ہر مہینہ 3 دن نکالنا. اور اب آپ نے جو 3 چلے کے ارادے کیے, 2.5 گھنٹوں کے ذریعے محنت کر کے اپنی جماعتیں بنانا, اکیلے نہیں, اپنی جماعتیں بنانا. اور روزانہ کی تعلیم, روزانہ کا مشورہ, یہ سب بڑی بنیادی چیزیں ہیں. بڑی خیر ان سے وجود میں آتی ہے, اس میں شامل ہوں. تو سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. کچھ کہنا اور کچھ کہنا درست. یا اول الاولین, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا رحم الراحمین, یا ربنا, یا ربنا, یا سیدنا, یا مولانا, یا غایت رغبتنا, ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا حنان, یا منان, یا حنان, یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجود والکرم, یا ذا المن والعطاء والاحسان. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتوا بندے ہیں۔ کبھی نفس نے بہکایا، کبھی شیطان نے بہکایا، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہمارے ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، سر تا پیر قصوروار ہیں، بال بال رواں قصوروار ہے، خطا کار ہے۔ اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیرے وعدے پر یقین کرتے ہیں۔ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے خاندانوں کو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے خاندانوں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ تیرے حبیب کی امت دنیا میں پریشان ہے، تیرے حبیب کی امت باطل کا کھلونا بنی ہوئی ہے، باطل کے نرغوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ تیرے حبیب کی امت باطل کے نرغوں میں پھنستی جا رہی ہے، باطل کا کھلونا بنتی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی ماوا مہنگا نہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا میں آسرا ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا میں سہارا ہوں، جس کا کوئی ماوا منجا نہیں اس کا میں ماوا منجا ہوں، جس کا کوئی خزانہ نہیں اس کا میں خزانہ ہوں۔ یا عماد اللہ عماد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، یا ذخر اللہ ذخر اللہ، یا حرز الوفا، یا حرز الوفا، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الحلقہ، یا منجی الغرقہ، یا محسن، یا مجبل، یا منعم، یا مفضل، یا جبار، یا منیر، یا جبار، یا مجید، یا صریح المستصرخین ومنتهی العائزین والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين ومجيب دعاء المضطرين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضيق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك۔ اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دے، امت کی مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، شفا تیرے غیبی خزانوں میں ہے، پیسوں سے دوا خریدتے ہیں، شفا تو تیرے غیبی خزانوں میں ہے، اسے کہاں سے خریدیں گے مالک، اسے کہاں سے خریدیں گے مالک؟ تو اپنے غیبی خزانوں سے
ہمارے سبھی والوں کو شفا عطا فرما، سب پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، سب مقریضین کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جو غلط مقدمات میں قیدوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی رب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، غضب کے دروازے بند فرما، غضب کے دروازے بند فرما، رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہمارے اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ، جس کرم سے تو نے یہ کام چلایا، تو نے چلایا، جس کرم سے تو نے چلایا اسی کرم سے اے اللہ اس خیر کو امت میں جاری رکھ، اس خیر کو امت میں جاری رکھ اور ہمیں اپنے طرف سے اے اللہ اس میں لگائے رکھ، موت تک لگے رہنا نصیب فرما، اخلاص بھی عطا فرما، استخلاص بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما۔ ہم تو سائل ہیں، ہم تو سائل ہیں، سائل کا کام بھیک مانگنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ دامن پھیلانے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہم دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ یہ جماعتوں سے کب بات کریں گے؟ یہ اثر کے بعد عصر کے بعد جماعتوں میں جانے والوں سے روانگی کی بات ہوگی، جانے کی جلدی نہ کریں، جماعتوں میں جانے والے اہتمام سے بات سن کر جائیں۔ جماعت کے اگر ضرورت ہے تو اپنی بقیہ وقت کی ترتیب بنا لیں، قدیم والے اور بچہ بازار